Assalamu alaikum everybody and welcome to this amazing session of Coffee with CEO, community service by CEO Club Pakistan and Management House. And I hope you all know that we have recorded more than 300 plus episodes of this Coffee with CEO session, and our objective is کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل انٹرپرینیورس کو تو آئیڈیلائز کرتے ہی ہیں, آپ وارن بفے, آپ بل گیٹس, ان سب لوگوں کو تو جانتے ہی ہیں, بٹ وی ریئلی وانٹ یو ٹو ٹیک دا انسپریشن فرام آر لوکل انٹرپرینیورس ایز ویل. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لوکل انٹرپرینیورس کو بھی دیکھیں, سنیں, سمجھیں اور دیکھیے کہ انہوں نے کیسے بہت چھوٹے سے کام کو کس طرح بہت بڑا کیا. اینڈ فار دیٹ ریزن we have penned down in our book the 800 plus stories, and then we have done this video shoot of 300 stories in the form of Coffee with CEOs. By the way, aaj ka Coffee with CEO is a very different one because it's a very shh wala story, بالکل taboo story جو ہم openly نہیں کرتے ہیں, اور وہ پھر ایک ٹیبو سٹوری جو کہ ایک خاتون سی ای او کے ساتھ ہے نا. تو شازیہ آپ کو تو بالکل بھی نہیں آنا چاہیے تھا, آپ کیسے آ سکتی ہیں؟ یہی والے کچھ اعتراضات ہیں نا when you join this industry, ایسا ہی کچھ ہے. So please welcome Shazia Lone, who is the founder and CEO for Losha.pk. Hello Shazia, how are you? I'm good, thank you so much for having me here. اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کر اور یہاں آ کر. اب یہ Losha.pk ہے کیا؟ So in a post yesterday I said going to be the Victoria's Secret for Pakistan نا, تو مجھے بہت سارے کمنٹس آئے آپ اتنا بڑا نام کیسے دے سکتی ہیں, کیونکہ مجھے اس کو شوگر کوٹ کرنا نہیں آ رہا تھا نا. I don't want to use any sort of word کہ جس سے یہ لگے کہ ہم نے کوئی غلط سی بات کہہ دی ہے. So basically Losha.pk is the hosiery industry, or what do you call that industry? اس انڈسٹری کو کیا نام دیتے ہیں شازیہ؟ ایکچولی میں نے تو اسے اسٹارٹ کیا تھا کیپنگ ان ویو کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر سے بیٹھ کر فرام دا کمفرٹ آف دیئر ہوم انر ویئر کی شاپنگ کر سکیں. انر ویئر تو اب اس میں یہ ہے کہ میرے لیے یہ اٹس اے پیس آف فیبرک, اٹس اے پیس آف کلاتھ, انٹیگرل پارٹ آف یور ڈریسنگ. ٹھیک ہے, ڈیلی ویئر میں یوز ہوتا ہے. تو مجھے اس میں کوئی وہ والا فیکٹر نظر نہیں آتا تھا جو اسے بنا دیا گیا. اچھا وہ اب نہیں, وہ تو بہت برسوں سے بنایا. ہاں ہمیشہ سے, کیونکہ جو میرا سب سے بڑا چیلنج تھا وہ تھا بریکنگ دا ٹیبو نا. تو اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ. آئی ڈونٹ نو ہو پائے گا کہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ آئی ہیو ایٹ لیسٹ ٹرائیڈ. بٹ دا پوائنٹ از کہ وین وی لک ورلڈ وائڈ تو لوگ تو بہت سارے جتنے بھی برانڈز ہیں, ڈیفینیٹلی بیکاز آئی نیم وکٹوریا سیکرٹ بیکاز دیٹس دا گلیمرس برانڈ اکراس. اس طرح تو مردوں میں بھی جوکی ہو گیا, دیر سو مینی. تو وہ لوگ تو بالکل کوئی شرم محسوس نہیں کرتے, بیکاز اگر ہم اپنے لوکل گارمنٹ برانڈس کو لے لیں, کھاڑی, سفار, یہ جس طرح ہماری ضروریات ہیں, تو انر ویئر تو اس سے بھی بڑی ضرورت ہے نا, بیکاز اس کے بغیر تو کوئی بھی خاتون چل نہیں سکتی ہے. تو بٹ وائی سیلنگ دیٹ برانڈ از سچ اے بگ ٹائم؟ یہ تو میرا بھی کویشچن ہے کہ وائی. آپ کا کویشچن ہے, یہ پبلک کے ساتھ ہے. اور کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایک تو میں نے شیئر کیا تھا کہ بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے, کنسرنس تھے اسے اسٹارٹ کرنے سے پہلے, اور دوسرا مجھے یہ فیل ہوا کہ دس انڈسٹری از کنٹرولڈ بائی مین. In Pakistan, it should be controlled by women. Who? Why? Kyun? Once this industry is controlled by men from 5 decades, جب سے پاکستان بنا ہے, تو آپ نے یہ کیوں سوچا؟ مطلب sorry, میں نے اس لیے بالکل میں نے یہ اس لیے سوچا کیونکہ آدمیوں کو عورتوں کے پرابلم سمجھ نہیں آ سکتے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, دیر شوڈ بی اے پلیٹ فارم جہاں پر عورت جا کر اپنی نیڈ شیئر کر سکے کہ واٹ از ہر پرابلم. وہ آدمی کو جا کے نہیں بتا سکتی اور نہ ہی اسے سمجھ آنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک تب مجھے لگا کہ یہ تو آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آنی, کیونکہ جتنی بھی انڈسٹری سے کنٹرول کر کے بیٹھی ہے وہ صرف لائک دے آر آل بزنس پیپل نا. اور آبویسلی کوئی تھا بھی نہیں, صاف سی جو بات ہے, اتنا بڑا گیپ تھا, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو بیسکس میں بہت کچھ مل جاتا تھا. لیکن جو جس طرح آپ نے نام لیا وکٹوریا سیکرٹ کا, کچھ میں کبھی ریلیٹ نہیں کرتی, بٹ آئی ٹرائی ٹو فل دا گیپس. میں نے وہ فوکس کیا کہ کیا اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں. میں نے وہاں سے اسٹارٹ نہیں کیا کہ جو سب بیچ رہے ہیں وہ میں بھی بیچوں. مطلب
کچھ چیزیں جو بیسکس ہیں, there are some sizes you can say, there are something that is available everywhere and that is easily approachable to everyone. اس کے لیے نہیں, مگر ہماری 60 to 70% عوام ایسی ہے جس کو اپنی رائٹ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں, تو you wanted that to be accessible to them because of that thing, اور اس سے پہلے اس کو ان چیزوں کی اویئرنیس ہی نہیں ہے, اور اس کے لیے یہاں پہ کوئی پراپر انڈسٹری ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم نیم ڈاؤن کرنا چاہیں تو کیا آپ مجھے انڈسٹری کے 3 یا 4 بڑے لیڈرز کے نام بتا سکتی ہیں؟ اگر پاکستان کی بات کریں تو صرف مجھے جو بڑے لیڈرز ہیں اس میں بس IFG اور ٹرائمف ہی ہے. IFG is affordable and Triumph is ان کا فیشن رینج جو ہے نا, ہاں ایگزیکٹلی, جو بیسک ہے وہ IFG ہے, یعنی کہ جو ڈیلی ویئر میں آتا ہے, کاٹن براز میں آتا ہے اور اس طرح. تو لیکن یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے انہیں کیا چاہیے اور ان کا رائٹ فٹ کیا ہے, کیونکہ جو رائٹ فٹ ہے وہ بہت ٹرکی ہے. آپ کسی عورت سے بات کریں تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ سائز آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سائز ویری کرے گا فیبرک کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اس کے ڈیزائن کی وجہ سے, اس کی کوریج کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے میں نے پھر اپنی ٹیگ لائن بنائی کہ سائز از جسٹ اے نمبر ویئر یور پرفیکٹ فٹ. سو مطلب دس نیڈ ٹو بی ٹولڈ, ٹیمڈ اینڈ مطلب ٹاٹ ٹو دا پبلک فرسٹ نا. آپ کا پہلا اسٹیپ از ٹو spread the public awareness about the right fit. تو پھر اس کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے نا. تو when we are looking into the industry تو ابھی آپ کو IFG اور Triumph کے بعد کوئی بڑا جوائنٹ نظر آتا ہی نہیں. So here is the industry gap جو کہ جس کی وجہ سے آپ نے Losha.p کے شروع کیا. بالکل ایسے. Now tell us کہ how you started, when you perceived this idea that you will be doing something in this undergarment brand. ایکچولی میری پروفیشنل ایجوکیشن تو نہیں تھی اس کے لیے. ہاں, بیکاز آپ کون ہیں, آپ نے کیا کیا؟ بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر. تو MBBS اور BDS اور what? MBBS. تو seriously so? یا تو اب اس میں یہ تھا کہ میں کافی سالوں سے اپنی فیملی کو جوائن کر چکی تھی بزنس میں, لیکن مجھے یہ فیل ہوتا تھا بیکاز میں نے اپنا پروفیشن پرسو نہیں کیا, تو میں پوچھتی تھی کہ میری اچیومنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, ہاں میری اپنی اچیومنٹ کیا ہے. Yes, I was in the business from the last like 18 years, but not this I started like 5 years. Yeah, I was a part of it. تو پھر like I was manager operations like GM operations for many years. For many years. So لیکن مجھے اپنی نا اس طرح سے اچیومنٹ نہیں فیل ہوتی, کیونکہ جس طرح ڈاکٹرز ہیں نا, ہاں کچھ اپنا نہیں تھا. اچھا, پھر اس پہ بہت سالوں سے ڈسکشن ہو رہی تھی میرے ہسبینڈ کے ساتھ, اینڈ ہی واز لائک کہ تم کر سکتی ہو, عورتوں کو بہت ضرورت ہے, تو یو شوڈ. تو پھر میں نے بولا میری فارمل ایجوکیشن نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ, تو انہوں نے مجھے ساتھ ہی کاٹا اور کہا کہ ڈو یو تھنک کہ جو بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ ہیں, ان کی فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. لیکن پھر دوسری بات یہ کہ اٹ واز مور اباؤٹ بینگ این انٹرپرینیور, بیکاز آئی واز آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلم. اٹ واز ناٹ میئر اے بزنس لائک کہ جی میں نے یہ کرنا ہے اور یہ بیچنا ہے. نو, آئی واز آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلم, اور مجھے اس کا سلوشن دینا تھا پبلک کو کہ بھائی یہ ہے آپ کا سلوشن. آپ سوچیں اٹس مائی 5th year, اور ابھی تک ہماری جو ایجنٹس ہیں وہ ہر کال پر بندی کو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. پلیز سمجھ جائیں. ہاں اچھا, سوری فار انٹرپٹنگ, بٹ بھائی کپڑا بیچتی, جوتا بیچتی, ہیئر کلپ بیچتی, کاسمیٹک بیچتی, آئی مین آئی لیشز, اور یو کوڈ سیل گلاس, اور یو کوڈ ہیو اوپنڈ اپ ان ریسٹورانٹ. ہاؤ یو کیم ٹو دس آئیڈیا؟ کیونکہ سیلنگ آل دیز پروڈکٹس جو ہیں نا, ان کا آپ کی زندگی پہ ایز سچ کوئی امپیکٹ نہیں ہے, بٹ بیکاز 8 out of 10 women wear wrong bra size without even knowing it. پھر اس کے ساتھ اس کے ہیلتھ ریلیٹڈ جو کنسرنز ہیں وہ, اور کیپنگ دیٹ آل ان مائنڈ, تو پھر میں نے اسی کو سلیکٹ کیا. اور ایک اور چیز, جب میں پڑھ رہی تھی میڈیکل کالج میں, تو تب مجھے پتا تھا کہ بریسٹ کینسر پیشنٹس کے لیے کچھ اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ ان کو بچا تو دیا جاتا ہے, لائک ان کی زندگی بچا لی جاتی ہے, پر وہ بالکل اینٹی سوشل ہو جاتی ہیں. انہیں یوں لگتا ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو, ٹھیک ہے,
ہاں بیکاز وہ بالکل اینٹی سوشل ہو جاتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ان کی اب زندگی جو ہے بس ختم ہو گئی ہے. تو میں سوچتی تھی کہ صرف بچانے تک ڈاکٹرس کا کام نہیں ہونا چاہیے, اس سے تھوڑا آگے کرنا چاہیے. تو یہ میرے ذہن میں تھا, تو اس وجہ سے تو تھا تو یہ ذہن میں, تو پھر انڈسٹری تو سیم ہی تھی, ٹھیک ہے نا, انڈر گارمنٹس ہی تھے. تو جب یہ ہوا تو اس کے ساتھ پھر اور ریلیٹ ہو گیا. مطلب your first attraction to it was that you wanted to create something for those cancer patients کہ جس سے آپ ان کو کوئی سپورٹ دے سکیں کہ وہ آفٹر سرجری, یعنی کہ دے آر دا سروائیورز نا, ٹھیک ہے. تو وہ جو سروائیورز ہیں انہیں کوئی وہ نارمل کر سکیں نا, فنکشن میں جا سکیں, کچھ کر سکیں, اور انہیں اپنے آپ کو چھپانا نہ پڑے. تو یہاں سے یہ چیز اسٹارٹ ہوئی. دیٹس وائی آئی چوز دس. اینڈ دس اسٹارٹڈ ہاؤ مینی ایئرز بیک؟ آئی اسٹارٹڈ 5 years بیک. نہیں یہ تو لوشا شروع ہوا نا, وہ اس سے 10 سال پہلے, یعنی کہ یہ 15 سال بیکاز اس میں بیکاز اس میں یہ تھا کہ یہ تو فوکس ہو گیا, سمجھ آ گئی کہ پاکستان میں کچھ اویلیبل نہیں ہے. 15 years back you decided that you will be opening something related to undergarment when you will be doing your own business. بالکل, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ ویمن کے جو پلس سائزز ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے. ریسرچ ہوتی گئی نا کہ اور کیا رہے. سوری بٹ یو مطلب یو اسٹارٹڈ لوشا ان 5 years back, تو پھر 10 سال آپ نے کیا کیا؟ 10 سال یہی کیا جو آپ کہتی ہیں کہ کیسے تو وہ کیسے میں گزرے, کیونکہ ٹیبو جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ سمجھ نہیں آئی. پھر اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیا کہ بھائی کوئی بات نہیں. Does this mean that you spent those 10 years? Of course. میں صحیح بتا رہی ہوں, آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے. ان 10 سال میں آپ نے ریسرچ کی, آپ گھومی پھری, آپ نے سمجھا, پھر یہ سب کچھ کیا. لیکن جب میں نے اپنا, آپ سمجھیں 10 سال میں میں نے اپنا مائنڈ بنایا اور چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ ان کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں نے یہ اسٹارٹ کر دیا, ایون آفٹر گوئنگ لائیو, پھر میری جو ہے نا وہ سمجھ لیں لرننگ شروع ہو گئی, جس میں کہ پریکٹیکلی, ہاں ایگزیکٹلی. تو جب آپ سنتے ہیں اور ہوتا ہے, جب آپ خود اسے ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ اور ہوتا ہے. تو پھر میں نے وہی کہ پھر میرے ٹورز پوری دنیا, آل اراؤنڈ دا گلوب. پھر اس میں یہ ہے کہ کپڑے سے اسٹارٹ ہونا اور پھر فیکٹری اینڈ تک جانا کہ جی فائنل پروڈکٹ کیسے. اچھا پھر اس میں لاجسٹکس, پھر امپورٹ کیسے ہونی ہے, بیکاز اٹس آل امپورٹیڈ. آئی ڈونٹ ڈو اینی لوکل پروڈکشن, نو آئی ڈونٹ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ چیزیں تھیں, اور مجھے آپ سمجھ لیں ایک بیماری ہے کہ چاہے میں اس پہ لوگ اسائن کر دوں, بٹ آئی وانٹ ٹو لرن دا پروسیس, بیکاز جب تک مجھے پوری بات سمجھ نہیں آتی نا کہ وہ کہیں وہ بس اس میں یہ ہوتا ہے, نو آئی وانٹ ٹو نو دا بیک گراؤنڈ. So how's your مطلب work experience of going online نا, مطلب you are more into selling online نا? Yeah. Is it so? Yeah. تو 80% is online and 20% is retail. Retail میں آپ کب سے آئی ہیں؟ اچھا ریٹیل میں نے 2 سال پہلے شروع کی, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ مجھے نا کچھ کسٹمرز ایسے تھے جس میں کہہ رہی ہوں وی ہیو لائک 19 ڈفرنٹ باڈی ٹائپس, اس میں سے جو 9 پروفائلز ہیں نا باڈی کے, وہ دے آر کامن. 19 میں سے 9 are common profiles, ہاں 10 are like rare. تو وہ جو 9 ہیں نا, ان کو اگر آپ فوکس کریں, اگر تو ایک خاص رینج میں آتی ہیں کچھ پرسنٹیج نا خواتین کی, تو اس میں تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. دے گو شاپ آن لائن, کہیں سے بھی لے لیں, they will get their, ہاں they are purchasing no they will get exactly because they will get their perfect fit because ان کا سائز ہی وہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو لیکن وہ جو 9 ڈفرنٹ باڈی پروفائلز ہیں ان کو پرابلم ہے. اچھا اب اس کو یہ ہے کہ ہم اس کو آپ فون پر بھی کرنا. اب کچھ کسٹمرس ہیں جو کہ few women they cannot buy without seeing the product, touching the product and without trying the product. ہاں تو اس کو کیپنگ دیٹ ان ویو ہم نے پھر سوچا کہ ایک اسٹور کھول لیتے ہیں. اچھا آئی اوپنڈ اے فلیگ شپ اسٹور, 5 storied بلڈنگ. تو میرا کیونکہ آئی ہیڈ سو مچ ٹو ڈسپلے, ہاں ایگزیکٹلی, تو وہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا وہ ڈسپلے کیسے ہوگا. اور وہ پھر میری گڈ لک تھی کہ وہ کیونکہ فلورس تھے, تو پھر میں نے سوچا کہ آئی شوڈ ہیو اے فلیٹ 1 floor شاپ. تو وہ میں نے بند کیا, اور اس کے بعد کووڈ ہو گیا. تو ابھی آئی واز لائک سرچنگ فار نیو پلیس, تو کووڈ اسٹارٹ ہو گیا. نو آئی ایم ہیونگ, دیٹ از مائی شاپ اینڈ شاپس, دیٹس اے ڈفرنٹ ماڈل, دیٹ واز مائی فلیگ شپ اسٹور. تو پھر یہ کہ کچھ گروپس جو تھے بڑے, وہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا, یا اینڈ دے ور لائک دے ور
کچھ کا تو یوں تھا کہ دے ور ہیونگ لانجرے سیکشن اینڈ دے وانٹیڈ ٹو ایڈ مائی برانڈ ان دیئر, اور کچھ کا یہ تھا کہ بس انہوں نے مجھے سے کولیبریشن کی. ٹھیک ہے, کہ دے یو سی losha.p کے 5 years down the road. ایکچولی ایکسپینشن اس میں اتنی زیادہ ہے because as I told you the market is so big and there is no other not exactly industry تو وہ آپ دیکھ لیں نیکسٹ ایئر پھر بیٹھ جائیں گے. اچھا اوکے. How much do you believe in training and mentoring your staff? کیونکہ اگر آپ کی وہ لڑکی یا وہ لوگ اس طرح کی کسٹمر اورینٹیڈ نہیں ہوں گے تو پہلے ہی ایک تو عوام ایک تو سیلف اویئرنیس آپ کو جیسے ہم نے بات کی. How much you believe in training them? میں تو ٹوٹل میرا فوکس ہوتا ہے ٹو ٹرین وومین. ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, لائک جو میری سیلس گرل ہیں جن جن اسپاٹس پہ کھڑی ہیں, آئی آلویز ٹرین دیم مائی سیلف. یا آئی اسٹارٹ یعنی کہ پہلی ٹریننگ سیشنز جو ہیں 4-5 وہ میرے ہوتے ہیں, اینڈ دین مائی ادر ٹیم دے ٹیک اوور, بیکاز پھر وہ ان سے فون پہ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں, دے آر ہیونگ سم ایشو ان دا شاپ اور وٹ ایور, سو دے جسٹ آسک کویسچنس. اور ابھی میری کچھ جو پرانی سیلس گرل ہیں دے آر لائک کہ آپ ہر فرائیڈے کو ہمیں سیشن دیا کریں, تو دیٹ از گڈ بیکاز نیو پروڈکٹس کمز ان, تو پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس پروڈکٹ میں اور اس پروڈکٹ میں کیا فرق ہے اور ڈفرینٹ چیزیں. تو میرا تو اس میں بہت فرم بلیو ہے کہ ٹریننگ. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ جو میں کرنا چاہ رہی ہوں, جس طرح آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسپریڈ اویئرنیس اینڈ فوکسنگ ویمن ایشوز اینڈ اسٹف لائک دیٹ, تو وہ تو ٹریننگ کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کسٹمر کی نیڈ ہی نہ سمجھ سکیں اور اسے بتا ہی نہ سکیں کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے, کہ دس از وٹ یو ایکچولی وانٹ اینڈ دس ول سوٹ یو, تو اس کے پھر تو فائدہ نہیں ہے, پھر تو سب کر رہے ہیں. What are the 3 competencies you think a CEO must have? Core to business. You served your family business, now you are having your own business. دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ کو فوکس آپ کا ٹھیک ہے وہ لوز نہیں کرنا چاہیے آپ کو جو سی ای او ہے. سیکنڈلی یہ کہ جو کریزینس ہے ٹھیک ہے وہ اگر اف یو مس دیٹ یو آر گوئنگ نو ویئر. ٹھیک ہے. تھرڈ از میں جو فوکس کرتی ہوں دیٹ از ایکسلنس, پرفیکشن. ہاں, کیونکہ مجھے یہ ہے کہ آپ جو مرضی کام کر لیں, آپ کچھ بھی پک کر لیں, یو نیڈ ٹو اچیو ایکسلنس. So, what do you want to improve in yourself as in a CEO? نے خود میں کیا چینج لانا ہے؟ ویسے تو I know you need to come more on camera and all. ایک وہ تو ہے کہ آپ نے اب لوشا کی you need to come more on board. مگر اس کے علاوہ جو میں سوچتی ہوں اس میں مجھے یہ ہے کہ مجھے خود کام اب کم کرنا ہے اور لوگوں سے زیادہ کرانا ہے, اور ان دا کمنگ ایئرز آئی مائٹ ہائر اے سی ای او ٹو ورک, بیکاز میں اس کمپنی کو اس جگہ تک لے جانا چاہتی ہوں. تو اس کے بعد So, now you tell me کوئی ایسا انسیڈنس جب آپ نے سوچا یار یہ تو بڑا ہی losha.p کے مطلب I picked up a wrong industry, کوئی ایسا کسی نے بہت ہی تنگ کر دیا ہو کہ بھائی تم نے تو بڑا ہی کوئی برا کام کر دیا. Too many. کوئی 2-3 واقعہ which you want to share in very short story. نہیں, بس وہ ڈے 1 سے اسی طرح تھا نا کہ ہاں اسی طرح تھا. کوئی بڑی کمال ڈسکریجمنٹ ہمیں بتائے نا کہ بھائی ایک تو انڈر گارمنٹ, اوپر سے خاتون, اوپر سے تم نے لائف چلا دیا, پھر تم نے بھائی مطلب سوری ٹو سے شرم نہیں آتی والا. بہت ڈسکریجنگ کمنٹ. ایسی ڈسکریجمنٹ کوئی جو آپ کو ملی ہو, کوئی مولوی انکل مل گئے ہوں یا کوئی رشتے دار ایسے ہوں, یا ہوتا ہے نا کہ تم لوگ ایسے ہی کر دیا, کیا ہو گیا؟ ہاں وہ یعنی کہ فرینڈز میں سے آئی. اچھا, کیا انہوں نے کہا؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کوٹ کرنا چاہیں؟ انہوں نے کہا اب یہ بھی کریں گے آپ لوگ بزنس, یہی رہ گیا تھا یہ بیچو گے. ہاں, یعنی کہ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اب تم اس لیول تک آ جاؤ گے, صحیح کہا انہوں نے. اور پھر یہ تھا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ آن لائن کے ساتھ بہت چیلنجز تھے, تو جو آن لائن پہ پھر ہراسمنٹ تھی, دیٹ واز بگ, یس ٹو مچ. اور اب تو لائک لوگ ٹائم پاس کرنے آتے ہیں کہ اٹس انر ویئر ویب سائٹ یہاں پر, کیونکہ میری جو جتنی بھی ٹیم ہے سپورٹ ہے دیٹ از بائی ویمن.
اچھا اس میں پھر بیچ میں ہوا یعنی کہ لڑکے لڑکے بھی آ جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ اب اسے نا آپ وہ کر دیں کہ ہم جس لڑکوں کے لیے لڑکا رکھ دیں نا, تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا وہ لڑکا ہے؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وی ہیو لڑکے بھی, تو پھر عورتیں انکمفرٹیبل ہو جاتی ہیں. تو جسٹ ٹو کیپ دیم کمفرٹیبل ہم نے سوچا ہم جھیلیں گے. تو اس میں پھر نا ہم نے یہ کیا, یا اٹس اے ویری بگ ایشو, اور ایون ہم سائبر کرائم سے بھی سپورٹ لے لیتے ہیں اگر ہمیں کوئی پرابلم ہو تو. مطلب یوزلی what guys do کہ they keep on inquiring فضول stuff by you guys. فضول stuff, they'll start sending pictures, they'll just ask you irrelevant question, indecent pictures, yeah. تو لیکن الحمدللہ کہ جو میری ٹیم ہے they are all like they know how to handle this. Yeah, they are prepared. پہلے بہت مسئلہ ہوا, بچیاں جو ہیں وہ پریشان ہو جاتی تھیں and they were like یہ کیا ہے, یہ کیا ہم کیا, تو ہم لائک وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ٹیبو جو ہے وہ پھر ریئل ٹیبو کی شکل میں سامنے آ گیا. ہاں بالکل ایسے ہی, مطلب یعنی کہ وہ جو سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم برا کام کر رہی ہو, سوری ٹو سے, بٹ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ٹرو. بالکل the public is retaliating in that way کہ وہ تو اگر آپ لوگ سائبر کرائم اور ایسے نہ اگر اس کو ٹیکٹفلی نہ ڈیل کرو تو وہ تو بڑا کوئی خراب قصہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر یہ ہے کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی اس طرح بہت کرے تو ہم آئی پیز ان کے شیئر کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں سے پرابلم ہو رہی ہے. تو لیکن یہ کہ شروع میں بہت زیادہ تھا, اب وہ کم ہو گیا, اس کی پرسنٹیج کم ہو گئی. اچھا پھر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا لائک جس پہ آپ کہہ رہی ہو کہ کب کب لگا چھوڑ دینا چاہیے. مجھے ہوتا تھا کہ یار آئی ایم ٹرائنگ ٹو سرو ویمن ان پاکستان, ٹھیک ہے, میں پین لے رہی ہوں کہ وہ سکون میں آ جائیں. تو اب اس کے لیے مجھے یہ سب بھی کرنا پڑے گا, اور لوگ میرے بزنس کے ساتھ کسی ایسی چیز کو اٹیچ کر دیں گے کہ بھائی یوں ہے. تو یہ بہت پوائنٹ تھا. ہاں ایگزیکٹلی, تو یہ پوائنٹ تھا جو مجھے پھر بالکل ڈپریس کر دیتا تھا کہ آئی شوڈ لائک اسٹاپ. اور کتنے اس طرح کی اسٹیجز آئیں کہ میں نے کہا نہیں نو مور. تو لیکن ایک اور بات بتائی کہ مطلب بہت سارے لوگوں نے فضول چیزوں کے نام لے کے کہا اس کا مطلب ہے تم اپنی سائٹ پہ ویب سائٹ پہ یہ فضول چیزیں بھی بیچو گے. مطلب I don't can't name those things, مگر یہ کہ نام لگانے کو تو منہ سے کہہ دینا تو آپ کسی کا منہ تو نہیں روک سکتے. اور ایک فیمیل انٹرپرینیور کو بجائے سپورٹ کرنے کے, وہ بھی جو کہ ایک اچھا پروڈکٹ جو کہ وہ باہر سے ڈھونڈ کے بیسٹسٹ پروڈکٹ لے کے آ رہی ہیں, ان کو بجائے کہ انکریج کرنے کے ہاؤ پیپل ڈسکریج. چلیں یہ تو آپ نے ہمیں بتایا ہاؤ یو فیلٹ ڈسکریج. ٹیل اس 2 moments when you felt encouraged کہ واو آئی ہیو ڈن سم تھنگ. اچھا, جو سب سے پہلی ہے دس از لائک وین یو سی اے بریسٹ کینسر پیشنٹ واکنگ ان یور آفس with so much depression on her face, ٹھیک ہے, وہی لائف لیس ہے, سب کچھ ہے, and when she walks out with a confidence, ٹھیک ہے وہ. اچھا, اور جب عورتیں جو ہیں وہ خود سے ہمارا شکریہ کرنا شروع کر دیتی تھیں کہ یو ہیو سالو دس ایشو, تو وہ مومنٹس ہوتی تھیں وچ کیپٹ می گوئنگ کہ بھائی یہ تو کتنا اچھا ہے نا. یہ تو ہم نے ساری بات کی کہ ایک آپ نے مائنس بتایا, بہت ایڈورس سائڈ ہم نے ڈسکس کی دیٹ ہاؤ سوسائٹی ڈسکریجڈ, ٹھیک ہے. مگر ناؤ لیٹس entrepreneurship side, the business side. So there was a huge industry gap. You stepped in, yes, a female entrepreneur into a taboo industry, مگر جس میں گیپ بہت زیادہ تھا. تو جب آپ یہ پروڈکٹس مارکیٹ میں لے کے آئے تو مارکیٹ میں تو ضرورت تھی نا, there was a demand. بالکل there was a gap. بتائیے کیا فائنینشیل امپیکٹ میں جب آپ وہ پروڈکٹ لے کے آئے تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی آئی پروڈکٹ کی؟ ہاں وہ آئی. تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ فائنینشلی تو آپ کی کمپنی اسٹیبل رہی نا. انڈسٹری میں ایکسیپٹیبلٹی ہے تو مطلب اٹس ویری گروتھ وائز اٹس اے گڈ انڈسٹری. ہاں اٹس اے کمنٹ آن دا انڈسٹری. ہاں اٹس اے ویری, جس طرح میں نے کہا کہ مارکیٹ از سو بگ, اف یو اسٹارٹ کاؤنٹنگ نمبرز تو آپ سے زیرو کاؤنٹ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. دا گیپ از سو بگ, تو لہٰذا اس میں کوئی ایک پلیئر تو چلے گا بھی نہیں, یعنی کہ ایز مینی. ہاں ایگزیکٹلی, بیکاز آئی ہیو نو فیئر فار دیٹ, بیکاز بہت زیادہ بڑا گیپ ہے اور ضرورت ہے ان چیزوں کی. تو لیکن کیونکہ جو میں کر رہی ہوں کہ اویئرنیس اور ایک ایک کسٹمر پر اتنا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے جسٹ ٹو کیلکولیٹ ہر رائٹ فٹ, اور وہ کب تک چلتا ہے, یو ڈسپیچ دا پروڈکٹ, اسے مل گئی, اس نے پہن لی, اس نے آپ کو شکریہ کا خط لکھا کہ ہم سیٹسفائیڈ. ہاں اس میں ایک اور پرابلم یہ کہ then there is a competition between the Chinese and low cheap products, and then you are always speaking کہ آپ ایک
بہتر پروڈکٹ لاتے ہو, اور بہت سارے لوگ امپورٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں مگر وہ چیپر ہوتے ہیں, تو وہ کمپیریزن کیا کمپیریزن؟ اچھا, وہ کمپیریزن یہ ہے کہ جس طرح میں چائنا بھی بہت مہینہ رہی جا کر, تو میں نے دیکھا اچھا اس میں یہ تھا کہ دے ڈونٹ ہیو سائز ویریشن نا, جو ان کے پروڈکٹ بنتی ہے وہ ان کی باڈی ٹائپ پہ بنتی ہے, لیکن ہر جگہ جس طرح میں رو رہی ہوں کہ ہماری باڈی ٹائپ پر نہیں ہے, تو میں اس کو فوکس کرنا چاہ رہی ہوں, تو انہوں نے جو بنا لیا وہ انہوں نے اپنی باڈی ٹائپ پہ بنایا. اب اگر ہم وہ پک کر کے یہاں پر بیچنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو دیٹس رانگ فٹ نا. ٹھیک ہے, بالکل میں اراؤنڈ دا گلوب کر رہی ہوں, جس طرح بنگلہ دیش کر رہی ہوں, سری لنکا کر رہی ہوں, یو ایس سے امپورٹ کرتی ہوں, اور چائنا کر رہی ہوں. اب مسئلہ یہ, اب لوگ کویسچن کرتے ہیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ بھی تو چائنیز ہیں, آپ کی پر بھی میڈ ان چائنا ہے, تو فرق کیا ہے؟ فرق فٹ کا ہے. دیکھیں ایپل جو ہے دیٹ از میڈ ان چائنا, ڈیزائنڈ ان کیلیفورنیا, ٹھیک ہے, تو یہ بالکل اسی طرح ہے. تو ایوری تھنگ از میڈ ان چائنا آلموسٹ, لیکن یہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وٹ یو آر پکنگ فرام دیئر. تو اگر آپ اسے صرف اپنے سائز چارٹ پر پروڈکٹ کو بنواتے ہیں جو کہ ہماری باڈی ٹائپ کے لیے ہے, تو یو آر گیٹنگ اے پرفیکٹ تھنگ. اچھا وہ ایکسپینسو ہے, آپ کو کنزیومر کیسے سمجھے گا؟ یہ اسے سمجھاتے ہیں نا. کیوں وہ سمجھے گا؟ تب جب اس کے پاس دونوں پروڈکٹس ہاتھ میں ہوں گی. اسے ہمیں نہیں سمجھانا. دیکھیں جب اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اگر وہ چائنیز میں ایک سائز خرید رہے ہیں, وہ خرید رہے ہیں جو کنزیومر ہے, اور وہ وہی سائز آپ کے پاس آرڈر کر دیتا ہے. اس نے ہم سے پوچھا بھی نہیں, اس نے کہا ہاں میرا آرڈر کنفرم ہے, آپ اس سے جی ڈسپیچ کر دیں. تو جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ تو اتنا بڑا تھا, ٹھیک ہے, دین پھر وہ ریئلائز کرتا ہے کہ وہ جو پہن رہا تھا وہ تو غلط تھا, تو اس کا سائز کچھ اور بن رہا ہے. تو یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جب اس کے پاس دونوں پروڈکٹس ہیں تو وہ خود ہی اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہے. لیکن آبویسلی آئی ڈو سم ویڈیوز جس میں کہ میں کچھ ایشوز بتاتی ہوں جو کویسچنز ہوتے ہیں لوگوں کے, تو اس میں پھر میں یہ چائنیز پروڈکٹ اور اس کے جو سائز ڈفرینس ہے ہمارا اور ان کا, تو وہ بھی اب دکھائی دوں گی کیونکہ بہت کویسچن. Another chance, will you again do the undergarment business, Losha.pk? That's I'm not sure. Seriously, so nice. You have to rethink it. یہ کیا ہوا? You are doing good in numbers. Your brand is a name now. It's been 5 years. How you can say that? یہ کیا ہوا؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ I will do it again, but maybe in a better way. In a better way. مگر یہ پہلا والا آنسر جو ایک دم دل سے نکلا تھا وہ کیسے ہوا تھا اور وہ کیوں آپ وہ اسی وجہ سے تھا. ٹیبو کی ساری چیزیں گھوم پھر کے ٹیبو پر آتی ہیں, ٹیبو پہ آتی ہیں. مطلب ٹیبو ہونا از ناٹ ایزی ٹو ہینڈل. اور وہ یہ کیونکہ مجھے فیملی سپورٹ تھی, میرے ہسبینڈ کی بہت سپورٹ تھی, تو اس وجہ سے میں بہت چیزوں کے لیے نا, آپ سمجھو آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ رہتی ہے. ہاں, تو میں اس کے لیے پریپیئرڈ تھی, اور میرے خیال سے ابھی کافی کچھ مجھ تک نہیں بھی پہنچا ہوگا بیکاز آف دا شیلڈ. یس, اور یہ بہت یعنی کہ, اور اگر ان کی اس طرح کی سپورٹ نہ ہوتی اور میرے ماں باپ کی دعائیں نہ ہوتی تو میں آج جو کر رہی ہوں یہاں تک کبھی نہ پہنچتی. اس کے ساتھ آپ اور کیا لے کے آنا چاہیں گی؟ کاسمیٹک اور شوز, آئی ڈونٹ نو, مطلب what other female things which you would like to add up? وہ میں نے کہا نا بہت واسٹ ہے اس کی جو اسپریڈ ہے, اس میں کیونکہ میٹرنیٹی بھی آتا ہے, پھر وہ نیو بورنز آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس سے اٹیچ. دیکھیں اسٹارٹ کہاں سے کیا, ٹریننگ, اس سے ٹریننگ برا سے, اور اس کے بعد وہ گیا, پھر بچیاں اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ آئیں, پھر شادی سے پہلے آئیں, ٹھیک ہے, پھر وہ پریگنینسی میں آئیں, اس کے بعد ہاں دیٹس ہاؤ. تو یہ اسی طرح, تو اچھا کیونکہ میرا فوکس یہی تھا کہ دے شوڈ فائنڈ ایوری تھنگ انڈر ون روف نا, اور یہی کہ چلیں جس کو اس کا رائٹ فٹ پتہ چل جاتا ہے, دے آر ایزی, دے آر کمفرٹیبل, دے جسٹ. اچھا یوزلی ہوتا ہے کہ فرسٹ آرڈر از اسمال اور سیکنڈ آرڈر اتنا لمبا ہوتا ہے کیونکہ دے نو دا پروڈکٹ, دے نو دیئر رائٹ فٹ, ہاں, تو دے کین آلویز آرڈر. تو اس طرح بہتر نہیں تھا, یو آر فرام این انٹرپرینیور فیملی اینڈ دین یو ور ورکنگ ایز جنرل مینیجر آپریشن ایز ویل. اچھا تھا کہ آپ بھی آرام سے کٹی پارٹیز میں جاتی ہیں, رات کو ڈنرز پہ جاتی ہیں, ہر سال اپنے فرنیچرز چینج کرتی ہیں, تو وائی کیوں آپ کو یہ کیڑا جاگا؟ اور وہ جو سینس آف اچیومنٹ ہے نا, یو ڈیڈ دیٹ فار یوزلی, شاید ہمارے پاکستان میں خواتین میں یہ سینس آف اچیومنٹ لانے کی ہمیں ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. اور میرا جس طرح جو اب میں دیکھتی ہوں یوتھ میں
جو چیزیں مسنگ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب مجھ میں اچھی بات کیا ہے کہ اوبیسلی 100 برائیاں بھی ہوں گی, لیکن مجھ میں اچھی بات یہ ہے کہ میں نا جو مجھ میں ایبیلٹی ٹو ایکسیپٹ ہے اور جو ایبیلٹی ٹو چینج ہے وہ بہت زیادہ ہے. کہ آئی ایم اوپن ٹو اٹ. آپ مجھے کنونس کر لیں کہ یہ بات صحیح ہے تو میں کبھی آپ سے بحث نہیں کروں گی. ہاں, اف اٹس لائک رائٹ, آپ صحیح کہہ رہے ہو. جو ہماری نئی یوتھ ہے نا اس میں نہ تو ایبیلٹی ٹو ایکسیپٹ ہے نہ ایبیلٹی ٹو چینج ہے. ہاں, دیٹس واٹ دے نیڈ ٹو لرن. اور ابھی جو آنے والے بچے ہیں ان میں بھی میں جب سوچتی ہوں تو, اور جو ورسٹ ہم نے ان کے ساتھ کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے انہیں ان کے کمفرٹ زون میں رہنے دیا. ٹھیک ہے, بالکل. تو آپ نے انہیں وہ چیز بنا دیا کہ جو آپ کے بغیر سروائیو بھی نہیں کر سکیں گے. Now the rapid fire, your favorite book or movie? Do you read books? No, I don't. Your favorite movie? مشکل ہے. You don't watch movie? No, because مجھے ٹائم نہیں ملتا. Your favorite color? Purple. Your favorite food? I like experimenting. Like مجھے دیسی فوڈ اتنا پسند نہیں ہے. Okay. What do you notice when you meet someone? 2 things you notice. I try not to judge. Yeah. But still 2 turn-ons when you meet someone. Aura. Aura. Turn-offs when you meet someone. Overconfidence. Success. What 2 things bring success in life? Focus excellence. Focus excellence. Your idea of happiness? State of mind hai. Okay. So Losha.pk means this to you, dash to you. It's my baby. Oh, okay. So your message of hope and optimism for the youth, especially to the women, چھوٹی لڑکیاں, بچیاں یا وہ خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں. وہ میں یہ ریپیٹیشن ہی ہو جائے گی جس طرح آئی واز سیئنگ کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے پر وہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرتے نا, اور آپ کو وہی کہ ان میں نہ وہ کریزینس نظر آتی ہے بٹ دے کیپ آن ریپیٹنگ کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس. تو اس میں یہ ہے کہ اف یو yes no so it's okay. وہ actually I thought کچھ غلط ہو گیا. Actually you are speaking what we talk about. اچھا we have talked about it. It's okay. we'll cut and نہیں وہ اسی طرح وہ میں نے بھی زندگی میں لرن کیا تھا کہ آپ کا ایک فرینڈ آپ کو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے, مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے. اچھا جب اسے چانس ملے آپ اسے کہتے ہو اچھا ٹھیک ہے تم پھر فلانی جگہ کا ویزا اپلائی کرو, کہتے ہیں میں نے تو پاسپورٹ ہی نہیں بنایا. تو دے آر لائک لائنگ. ٹھیک ہے, تو اف یو وانٹ کہ اگر آپ واقعی ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ میں وہ ہنگر جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے. اور اگر آپ میں وہ ہنگر نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے تو کرنے کا بہت شوق ہے, آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرے, دیٹس رانگ. ایک تو یہ کہ بچے فوکس بہت جلدی لوز کرتے ہیں. اگر وہ فوکس کریں اور اسے اچیو اور ان میں وہ کریزینس ہو اور وہ ہنگر ہو تو دے ول ریچ دیئر. اور وہ جتنی مرضی دفعہ فیل ہوں ڈزنٹ میٹر, ایٹ لیسٹ دے ٹرائیڈ. پر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ فیلئر کا یوتھ کو اتنا خوف ہے کہ دے ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹرائی. تو یہ میں کہوں گی کہ دے شوڈ ٹرائی. اگر ان کا پیشن ہے بار بار ٹرائی کریں, ہو جائے گا. اینڈ دے شوڈ بلیو ان دیم سیلوز, بجائے اس کے کہ لوگ آ کر آپ کو بتائیں آپ کر لیں گے آپ کر لیں گے. تو دے شوڈ. So thank you all. Thank you for listening to this Coffee with CEO. اور مجھے تو آج بہت اچھا لگا شازیہ سے مل کے, اور میں نے جو شازیہ سے سیکھا اس میں نمبر 1 although she haven't spoken about it, but میں نے جو چیز سیکھی وہ نمبر 1 is consistency. She thought about Losha 15 years back, اور انہوں نے 10 سال اس کو صرف سوچا اور اس کو ایکسپلور کیا. مجھے یہ چیز بہت پیاری لگی کہ مطلب she said کہ I thought about it, میں نے اس کو سوچا کہ میں کیسے کروں گی. انہوں نے ملک کو گھوما, اس کو ایکسپلور کیا, and after 10 years then she basically practically launched Losha نا. تو مجھے ان 5 سالوں سے زیادہ وہ 10 سال کا عرصہ زیادہ نظر آتا ہے, اور وہ امپورٹنٹ ہے. And number 2 is like which I really is the perfection.
کہ مطلب شی از آلویز کین فار پرفیکشن. ڈیفینیٹلی شی از آلسو ہیونگ سو مینی چانسز فار, وہ کہنا نہیں چاہیے مگر چائنیز والا سی, ناٹ دا رائٹ فیٹ اور وہ, مگر کسٹمر سروسز اینڈ دین دا پرفیکشن. اگر آپ ایک صحیح چیز ایک دفعہ کسی کو دے لیتے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی جو اس کا فیڈ بیک ہے نا, وہ صرف آپ کا بزنس اسٹیبل نہیں کرتا, بٹ پھر وہ سینس آف اچیومنٹ جو آپ نے بتایا نا ہمیں, ویدر اٹس اے کینسر پیشنٹ کمنگ ان اور ویدر اٹس سم کسٹمر سینڈنگ یو دا تھینک یو نوٹ. سو اور نمبر 3 از ہینڈلنگ دا ٹیبو کے لیے جو آپ کو اپنے اندر ایک حوصلہ چاہیے, وہ میں نے ان سے سیکھا کہ انہوں نے کیسے اپنی فیملی فرینڈس کو سہا ہوگا, اور اس کے بعد جب انہیں پبلک کی طرف سے بھی ایک وہ والا سین ملا کہ مطلب دا بوائز آر سینڈنگ میسیجز, اور ان کی ٹیم کو بھی پھر بہت زیادہ ایڈورس ریئیکشنز فیس کرنے پڑے. اور اس کے علاوہ یہ تو انہوں نے ہمیں 2-4 بتائے, پتہ نہیں کتنے ٹریلینز آف کیسز ہوں گے which she must have faced, not only on personal level but on professional level as well. So these are the 3 key things which I have learned from Shazia. So thank you for watching with us. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی سکسیس اسٹوری ہو تو you can always contact us, you can inbox us, or you can send us an email, اور ہم لوگوں کے نمبر are always there at the bottom of our all videos. So keep in touch and keep watching us. Thank you so much.